نیلوفر دلہن ضرور بنی تھی لیکن شہرام کی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اپنے بیڈ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ شہرام نے دروازہ بند کیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر اپنے دونوں پاؤں رکھے۔ میں نے لگا ادھر آؤ، جوتے اتارو۔ بڑی غصے میں تھا۔ نیلوفر چپ چاپ بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ وہ کہنے لگا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جوتے اتارو میرے۔ اس کا لہجہ بہت سخت اور سرد تھا۔ نیلوفر اٹھی اور اس کے جوتے اتارے، ایک طرف رکھ دیے۔ کہنے لگا چلو میرے سامنے اپنی جویلری اتارو۔ نیلوفر نے ایک ایک کر کے اپنے سارے گہنے اتار دی۔ کہنے لگا دوپٹہ بھی اتارو۔ آج کی رات اپنے تمام کپڑے تم میرے سامنے خود اتارو گی اور میرے کپڑے بھی تم ہی اتارو گی۔ یہ سن کر نیلوفر نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا چلو دوپٹہ اتارو اور اس کے بعد اپنی یہ چولی اور لہنگا بھی اتارو۔ نیلوفر نے روتے ہوئے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن شہرام جیب سے لائٹر نکال چکا تھا۔ کہنے لگا خود اتارو گی یا پھر میں تمہارے لہنگے کو آگ لگاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ نیلوفر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جیسے شہرام نے لائٹر جلایا، اس کی چست چولی کے قریب لے کر گیا تو وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کہنے لگی خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ وہ کہنے لگا تو پھر اتارو نا، مجھے تمہارے وجود پر لباس اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ نیلوفر کے لہنگے پر گیا تھا اور اگلے ہی لمحے لہنگا۔ ہیلو کزن، یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہو؟ شہرام نے نیلوفر کو ٹیبل کے نیچے سے چھپ کر بیٹھے دیکھا تو جھک کر بولا۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ لائٹ بند تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت اس بڑے سے بنگلے کے اندرونی حصے میں کوئی نہیں تھا سوائے شہرام ملک اور نیلوفر کے۔ شہرام کی وجہ سے ہی وہ کچن میں رکھے گول میز کے نیچے چھپی تھی، اس کی حرکتوں سے خوف کھاتے ہوئے، لیکن وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ موبائل کی ٹارچ چلا کر اسے نیلوفر کہتا ہوا ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کچن کے گول میز کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ چلو کزن باہر آ جاؤ، اس طرح بھی اپنے کزن کو تڑپانا اچھا نہیں ہوتا، چلو نکلو باہر۔ نیلوفر کا تو جیسے سانس رکا تھا۔ شہرام بھائی پلیز، خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ نو نو مائی ڈیئر کزن، آج نہیں بخشوں گا، ایسا موقع مجھے دوبارہ مل ہی نہیں سکتا۔ اس وقت نیلوفر 12 سال کی تھی اور شہرام 18 سال کا۔ جلدی باہر آؤ، اس سے پہلے کہ گھر والے واپس آ جائیں، باہر آؤ جلدی سے۔ اس کا لہجہ کچھ سخت ہوا، آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ نیلوفر باہر نہیں آئی، تبھی زبردستی اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اسے ٹیبل کے نیچے سے نکالا تھا اور پھر زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، پلیز۔ وہ رو رہی تھی، منت کر رہی تھی، لیکن وہ اسے زبردستی کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے کا دروازہ بند کرتا، لاؤنج کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا تھا۔ او شٹ! شہرام کو جیسے افسوس ہوا، پھر اس نے بازو سے کھینچ کر نیلوفر کو اپنے قریب کیا۔ دیکھو میری بات یاد رکھو، اگر تم نے زبان کھولنے کی کوشش کی یا کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا نیلوفر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ آنکھیں نکالے اسے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ ڈری سہمی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، بس مجھے چھوڑ دیں۔ شہرام کو کچھ تسلی ہوئی تھی، کہنے لگا گڈ، چلو جاؤ آنسو صاف کرو اور جا کر دروازہ کھولو۔ اگر موم ڈیڈ پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہنا تمہیں نہیں پتا، سمجھ رہی ہو نا میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے باہر گئی، دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے اس کے تایا تائی کھڑے تھے۔ ابھی بھی اس کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کی تائی کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، لائٹ 1 گھنٹے سے بند ہے۔ اس کی تائی کہنے لگی تو تم شہرام کو کہنا تھا کہ جنریٹر چلاتا، چوکیدار کو تو چلانا نہیں آتا۔ لیکن نیلوفر دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کرنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا شہرام بھائی کہاں ہیں۔ رومانہ بیگم کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ وہ شہرام شہرام کر کے پکارنے لگی تو شہرام کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، یوں جیسے سو رہا ہو۔ کہنے لگی اتنی گرمی میں تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں، میں گہری نیند میں تھا، ابھی چلا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک تیکھی نظر نیلوفر پر ڈالی تھی جو اس کے دیکھنے پر ہی گھبرا جاتی تھی۔ دن بدن شہرام کی جرأتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک بار نیلوفر سو رہی تھی جب اس کے پیروں پر دھیرے دھیرے انگلیاں رقص کرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ فوراً سے اٹھی، دیکھا تو شہرام اس کے کمرے میں تھا۔
رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے سفید شفاف پاؤں پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کیے، نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ کہنے لگی شہرام بھائی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ڈیئر کزن، کیوں بھول جاتی ہو؟ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا کزن ہوں۔ اس کا لہجہ بڑا مخمور تھا۔ نیلوفر کو عادت تھی رات کو اپنے بال کھول کر سونے کی۔ اس کے بال کھلے دیکھ کر شہرام بیڈ کے کنارے سے کھڑا ہو کر اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ فوراً پیچھے کیا اور کہنے لگی آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بدحواس ہوئی تھی۔ وہ بڑی بے باکی سے کہنے لگا کہ ایسے ہی انگلش مووی دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ کر کچھ ہونے لگا، بس اس کے لیے تمہارے کمرے میں آ گیا۔ بڑی ڈٹائی سے اس نے اپنی بات اسے بتائی تھی۔ جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھتا تھا اس سے نیلوفر واقف تھی، کیونکہ ایک بار اس کے کمرے میں چائے دینے گئی تو انگلش مووی کا ایک بے باک سین چل رہا تھا، ہیرو ہیروئن کا، وہ بھی بیڈ روم سین۔ ایک نظر پڑتے ہی نیلوفر کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا، لیکن شہرام کی بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ اس نے سین چینج نہیں کیا۔ کہنے لگا دروازے پر کیوں رک گئی؟ ارے آؤ نا، یہاں چائے رکھو سائڈ ٹیبل پر۔ نیلوفر نے جیسے ہی چائے رکھی فوراً سے باہر نکل گئی۔ رات کے اس پہر وہ اس کے کمرے میں تھا۔ نیلوفر کے کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو دروازہ لاک تھا۔ اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ آپ دروازہ کیوں لاک کیا؟ نیلوفر بری طرح گھبرائی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا کیونکہ مووی میں بھی دروازہ بند تھا، پتہ ہے اس مووی میں تمہاری عمر کی ہی ایک لڑکی تھی، بالکل تمہارے جیسی، گوری رنگت، غلافی آنکھیں اور یہ حسین لمبے بال۔ وہ اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگا اور پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اس کے بال سنہری تھے لیکن تمہارے براؤن ہیں۔ میں نے سوچا کہ جب وہ فلم میں نظر آنے والا لڑکا اپنی ہیروئن کے اتنے پاس آ سکتا ہے وہ بھی رات کے اندھیرے میں، تو ایک کزن ہوتے ہوئے کم از کم تمہارے گورے شفاف پاؤں کو تو میں چھو ہی سکتا ہوں۔ کیسا لگ رہا تھا تمہیں نیلوفر؟ نیلوفر اس کی باتیں سن کر رونے لگی۔ آپ پلیز میرے کمرے سے باہر جائیں، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی، مگر شہرام اس کے پاس آ گیا، پھر کہنے لگا جا رہا ہوں کزن، جا رہا ہوں، ابھی تو مجھے تمہارے بڑے ہونے کا انتظار ہے کیونکہ تب زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا اور نیلوفر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی آئی ہیٹ ہم، پتہ نہیں یہ شخص میری زندگی سے دور کیوں نہیں چلا جاتا، یہ مجھے برباد کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اب وہ رات کو اپنا کمرہ لاک رکھتی تھی، اگر تائی اماں کہیں باہر جاتی تو وہ بھی ان کے ساتھ باہر چلی جاتی۔ کھانا کھانے کے دوران شہرام اسے بری طرح گھور رہا تھا لیکن نیلوفر نظر انداز کر گئی۔ وہ اس کو کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی جس سے کہ شہرام اسے نقصان پہنچا سکے۔ لیکن رات کو جیسے ہی وہ کمرے میں جانے لگی شہرام اس کے پاس سے گزرتا ہوا کہنے لگا کنڈی مت لگانا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر نیلوفر ڈر گئی لیکن پھر بھی اپنے کمرے میں جا کر اس نے کنڈی لگا لی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شہرام نے اس بار بہت بڑی چال چلی تھی۔ وہ کھڑکی کی کنڈیاں کھول چکا تھا اور رات کو جب نیلوفر سو رہی تھی وہ آہستہ سے کھڑکی کے ذریعے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ جیسے ہی نیلوفر کو کسی نے چھوا وہ فوراً سے ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی۔ اپنے برابر شہرام کو لیٹے دیکھا تو رونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو تم، جانتی ہو نا کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ تم کیا سمجھتی ہو موم کے ساتھ تم باہر چلی جاؤ گی، رات کو دروازوں کی کنڈیاں لگاؤ گی تو کیا میں تم تک پہنچ نہیں سکوں گا؟ میں تم تک بڑے آرام سے پہنچ سکتا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا نیلوفر نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، دروازے پر دستک ہونے لگی۔ شہرام تو بری طرح سے بوکھلا کر رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی کی طرف جاتا نیلوفر نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے شہرام کے والدین کھڑے تھے۔ شہرام کو نیلوفر کے کمرے میں دیکھ کر انہوں نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی تائی اماں میں پریشان ہو کر رہ گئی ہوں، میں کئی بار شہرام بھائی کو کہہ چکی ہوں میرے پاس مت آیا کریں، لیکن یہ باز نہیں آتے، یہ چپ چاپ رات کو میرے کمرے میں آتے ہیں اور میرے ساتھ۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگی۔ ایک زوردار تھپڑ شہرام کے والد نے اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کا کان پکڑ کر اس کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی۔ وہ کہنے لگا لیکن وہ میری چھوٹی بہن ہے نہیں۔ بہرحال اس کے والد نے جب بیٹے کی ڈٹائی دیکھی تو کچھ پریشان سے ہو گئے۔
وہ انٹر کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے شہرام کو آگے تعلیم دلوانے کے لیے اٹلی بھیج دیا۔ حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، جانے سے پہلے وہ نیلوفر کو دھمکی دے کر گیا تھا، تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے بچ جاؤ گی اور میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا؟ میں جب پاکستان لوٹ کر آؤں گا نا نیلوفر، تو سمجھ لینا تمہاری سانسیں بھی میری مرضی کی محتاج ہوں گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شہرام کبھی بھی اپنے ساتھ چالاکی کرنے والے کو بخشتا نہیں ہے، تمہیں بھی بخشوں گا نہیں۔ ابھی بھی وہ کانپ رہی تھی۔ بہرحال وہ جا چکا تھا، تبھی جا کر نیلوفر کی زندگی میں کچھ سکون آیا، لیکن دل میں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے چھوڑے گا نہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ شہرام کے والد سکندر صاحب بیٹے کی حرکتوں سے بالکل ناواقف نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سگریٹ پیتا ہے، اچھے لڑکوں میں نہیں بیٹھتا، لیکن یہ بات ان کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ ان کی یتیم بھتیجی پر وہ گندی نظر بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اٹلی بھیج دیا گیا۔ اس کی توجہ پڑھائی کی طرف رہی، وہ خود بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ اسے جس ہاسٹل میں داخل کروایا وہ بوائز ہاسٹل تھا اور کافی سخت ماحول میں اس کو رکھنے کی تاکید بھی کی تھی۔ کالج سے سیدھا ہاسٹل بنا اس کے والد کی اجازت کے اسے ہاسٹل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ سکندر صاحب چاہتے تھے شہرام سدھر جائے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جس طرح کی ایکٹیویٹی میں وہ پاکستان میں ملوث ہو چکا تھا اسے اس ماحول سے نکالنا بہت ضروری تھا۔ حالانکہ رومانہ بیگم کا دل بالکل ایسا نہیں تھا، وہ اپنے بیٹی کی جانب سے بہت افسردہ تھیں، لیکن اس کی حرکتیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں اسے بھی فراموش نہیں کر سکتی تھیں۔ شہرام کو لگا تھا کہ باپ نے صرف 3-4 سالوں کے لیے ہی اسے بھیجا ہے تاکہ تعلیم مکمل کر کے وہ واپس آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب اس نے کہا کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں تو سکندر صاحب نے منع کر دی اور اس کی جاب اپنے ایک دوست سے کہہ کر لگوا دی۔ وہ کہنے لگا تم تجربہ حاصل کرو کیونکہ پاکستان آ کر تم ہی میرا کاروبار سنبھالنا ہے۔ جو نفرت کا بیج نیلوفر کے لیے شہرام کے دل میں اگ چکا تھا، اب وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ 8 سال بعد اس کے باپ نے اسے پاکستان آنے کی اجازت دی تھی، اور ان 8 سالوں میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات شہرام نے نیلوفر کے بارے میں سوچا نہ ہو، اس سے نفرت نہ کی ہو، اس سے بدلہ لینے کی ٹھانی نہ ہو۔ وہ تو بے چینی سے ان لمحوں کا انتظار کر رہا تھا جب وہ پاکستان جائے اور اس لڑکی کو اپنے بدلے کا نشانہ بنائے، اس کی پوری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھتے۔ جیسے ہی وہ پاکستان کی سرزمین پر اترا اس کے والدین اسے لینے آئے تھے، لیکن نیلوفر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو تو بےتابی سے اپنے دشمن جاں کو دیکھنے کا انتظار تھا کہ دیکھے تو صحیح وہ کیسی ہو گئی ہے، یقیناً ویسی ہی ڈری سہمی سی ہو گئی ہوگی۔ یہی سوچتے جب وہ گھر آیا تو نیلوفر کو دیکھ کر تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا ہوش شبہ حسن دیکھ کر وہ چند لمحے تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا، وہ اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ اب بچپن سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی اور آنکھوں میں شہرام کے لیے وہی خوف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بس سلام ہی کیا تھا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہرام سوچ چکا تھا کہ باپ کا بزنس سنبھالتے ہی وہ کہہ دے گا کہ وہ نیلوفر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر اس نے بدلہ بھی تو لینا تھا، اور اب تو وہ اور بھی زیادہ محتاط ہو چکی تھی اور وہ اسے کوئی موقع نہیں دے گی وہ اس تک پہنچ سکے۔ اسی لیے نکاح کا ڈھونگ تو شہرام کو ہر حالت میں رچانا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ نیلوفر کا رشتہ اس کے آنے سے پہلے ہی طے کر دیا گیا تھا۔ یہ دھماکہ اس کے والدین نے رات کو اس کے سر پر کیا تھا۔ وہ کہنے کہ اچھا ہوا کہ تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، 3 مہینے بعد نیلوفر کی شادی ہے۔ یہ سن کر شہرام بڑی حیرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اتنی جلدی؟ اس کی ماں کہنے لگی ہاں اتنی جلدی، اچھے رشتے روز روز تھوڑی آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جائیں تاکہ پھر تمہارے بارے میں سوچیں۔ یہی بات سکندر صاحب نے بھی کہی۔ جیسے ہی نیلوفر کی شادی ہو جائے گی وہ شہرام کے لیے بھی بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی تلاش کریں گے، یا شہرام جیسے چاہے پسند کر لے۔ شہرام کے اندر لگی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ آدھی رات اس نے سگریٹ پی کر گزاری تھی، اس کی رگوں میں خون ابلنے کی حد تک جوش مار رہا تھا۔ 8 سال جس لڑکی سے اس نے شدید نفرت کی تھی، 8 سال جس لڑکی کے لیے اس نے بدلہ لینے کا پلان بنا رکھا تھا، وہ اتنی آسانی سے 3 مہینے کے اندر اندر کسی اور کی بیوی بن جائے گی اور وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شہرام کی آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ سگریٹ پی پی کے اس نے ایشٹرے بھر کے رکھ دیا تھا۔ دماغ بالکل معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور دماغ کی تنابیں کھچ رہی تھیں، اعصاب تن رہے تھے۔ اس لڑکی کو میں اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا،
یہ تب تک میری زندگی سے جا نہیں سکتی جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے لوں۔ اس کی وجہ سے مجھے پاکستان سے نکالا گیا تاکہ اس کی عزت سلامت رہے۔ کیوں سلامت رہے اس کی عزت؟ مجھے اس نے میرے والدین کے سامنے ڈیگریڈ کر دیا، مجھے بد کردار کر دیا، اور خود اعلیٰ کردار ثابت ہو کر بڑی عزت اور شان و شوکت سے میرے ماں باپ کی بدولت اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہے۔ ایسے کیسے وہ اپنی زندگی جی سکتی ہے؟ میں یہاں پر اس کی خوشیوں کو حرام کرنے ہی تو آیا ہوں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے خوشیاں منانے کی اجازت دے دوں؟ نہیں نیلوفر، ایسے کیسے؟ تمہیں تو میں بڑی کڑی سزا دینے والا ہوں۔ تم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری شادی کو بھی 3 مہینے باقی ہیں۔ خدا کی قسم اگر 3 دن بھی ہوتے تو شہرام کے لیے وہ بھی بہت تھے۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر شہرام نے وہ ایسٹرے ہاتھ سے بڑی زور سے دھکیلا تھا، وہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ساری سگریٹ اور کانچ زمین پر بکھر گیا۔ چند روز بعد ایک بار وہ کچن میں آیا تو نیلوفر چائے بنا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ ہائے کزن۔ شہرام کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر پھر گھبرا گئی۔ چائے بنا رہی ہو؟ 1 کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ شہرام کی بات پر نیلوفر کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا، اور نیلوفر کو یوں بدحواس ہوتا دیکھ کر شہرام اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو کزن؟ میں تمہیں کھا تھوڑی نہ جاؤں گا۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تمہارا رشتہ مجھ سے تھوڑی طے ہوا ہے جو تم اتنا گھبرا رہی ہو۔ اپنے اندر کی کڑواہٹ وہ دور نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ اسٹرانگ چائے پیئیں گے؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے نیلوفر نے پوچھا۔ ہاں، میں ہمیشہ اسٹرانگ چائے ہی پیتا ہوں۔ تم یہ بات پہلے سے ہی جانتی ہو۔ عادت کو بدلنا شہرام کی فطرت میں شامل نہیں ہے کزن۔ میں ویسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنا چہرہ نیلوفر کے چہرے کے برابر کر چکا تھا۔ وہ چائے میں چینی ڈال رہی تھی۔ بڑی جلدی منگنی کر لی تم نے۔ ناٹی گرل، اپنے اکلوتے کزن کا انتظار بھی نہیں کیا۔ سو سیڈ۔ نیلوفر نے آنچ تیز کی تھی تاکہ چائے جلدی بنا کر کچن سے باہر نکل سکے۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ کچن تک پہنچ جائے گا تو وہ کبھی بھی اس وقت چائے نہ بناتی۔ مجھے بتاؤ نا ڈیئر کزن، میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اتنی جلدی تھی تمہیں شادی کی؟ تب تک نیلوفر چائے کا چولہا بند کر چکی تھی اور کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ 1 کپ اس نے شیلف پر رہنی تھی اور دوسرا کپ اٹھا کر کچن سے باہر جانے لگی، لیکن 2 قدم بڑھا کر شہرام اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈیئر کزن، بنا جواب دیے شہرام کو کوئی نظر انداز کر کے جائے تو شہرام برداشت نہیں کرتا۔ تم نے بتایا نہیں، مجھے بتایا بنا اتنا بڑا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں، یہ میری زندگی کا فیصلہ تھا۔ تائی اماں اور تائی ابا نے جو میرے لیے بہتر سمجھا انہوں نے کر دیا، اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کو تایا ابا سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو اس بات سے واقف کیوں نہیں کیا۔ آپ پلیز پیچھے ہٹیں اور میرا راستہ چھوڑیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ نیلوفر نے دائیں جانب سے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ شہرام تھا دائیں جانب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں نیلوفر کہ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس بار اس کا لہجہ سخت اور بلند تھا۔ نیلوفر کا یہ حال تھا کہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی تھی۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا، جتنی جلدی ہو سکے اس رشتے سے انکار کر دو۔ یہ سن کر نیلوفر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، کہاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی؟ اس رشتے سے انکار کر دو نیلوفر۔ اس نے ورنہ کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دائیں جانب سے بڑی تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر کچن سے باہر چلی گئی۔ جب بے ساختہ اس نے اس کی کلائی پکڑی تھی، چائے اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، کچھ اس کے ہاتھ پر گری اور کپ نیچے چھناکے سے ٹوٹ گیا، اور کچھ اس کے پاؤں پر گری تھی، لیکن شہرام نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگی، میرا ہاتھ جل گیا ہے، میرا ہاتھ چھوڑے۔ وہ کہنے لگا، تو جل جائے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ کل تک اگر تم نے شادی سے انکار نہیں کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے انکار کر دو۔ یہ کہہ کر شہرام نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ نیلوفر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ کاش کہ یہ شخص ابھی آتا ہی نہیں، کاش کہ یہ سب تب ہوتا جب میری شادی ہو چکی ہوتی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب اس کے موبائل پر ریحان کی کال آئی۔ ریحان اس کا منگیتر تھا، کبھی کبھی وہ ریحان سے بات کرتی تھی،
اپنے آنسو صاف کیے اس نے فون اٹھایا. کہنے لگی کیسی ہو نیلوفر؟ وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نیلوفر نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک نہیں ہوں. ریحان نے شوخ مزاجی سے کہا. وہ کیوں؟ آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کب تک ہم لوگ بس یہی باتیں کریں گے؟ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں. میں کیسا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ آگے بڑھنا چاہیے؟ پتہ نہیں یہ 3 مہینے کی دیوار کب ہمارے بیچ سے گرے گی. جب سے منگنی ہوئی تھی نیلوفر کی بات ریحان سے بس 2 یا 3 بار ہوئی تھی، وہ بھی بس اتنی کہ خیر خیریت پوچھ لیتے تھے، لیکن وہ شاید کچھ بے تکلف ہونے کے موڈ میں تھا. نیلوفر پہلے ہی شہرام کی باتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی. کہنے لگی ریحان میں آپ سے بعد میں بات کر سکتی ہوں، اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتہ ہے تم بہانے بنا رہی ہو، کوئی بات نہیں، بنا لو بہانے. 3 مہینے بعد جب تم میرے پاس آؤ گی تب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا. نیلوفر نے فون بند کر دیا. وہ بے تحاشا پریشان تھی. شہرام کی حالت سے وہ واقف تھی کہ وہ کس قدر بدتمیز قسم کا انسان ہے. کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. اس کی زندگی جہنم بنانے کی پوری کوشش کرے گا. اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ شادی کو جلدی ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا. اس کے پاس بس ایک ہی حل تھا کہ دوبارہ اس کا سامنا شہرام سے نہ ہو. اب اس نے یہی کرنا شروع کر دیا. سکندر صاحب شہرام کو آفس لے جانے لگے. جب وہ واپس آتا تو نیلوفر اسے کہیں بھی نظر نہیں آتی. اس سے پہلے ہی وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور صبح تب نکلتی تھی جب شہرام اپنے آفس جا چکا ہوتا تھا. ویسے بھی آج کل وہ رومانہ بیگم کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی. دن یوں ہی گزرنے لگے اور شادی کو بس 1 ہفتہ رہ گیا اور نیلوفر کچھ مطمئن سی ہو گئی کہ جیسے باقی کا وقت خاموشی سے گزر گیا، یہ ہفتہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا. وہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی کیونکہ رومانہ بیگم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. وہ کافی تھکن کا شکار تھیں. وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی. شاپنگ کرنے کے بعد جب اس نے ڈرائیور کو فون کیا کہ وہ سامان لینے کے لیے آ جائے کیونکہ شاپنگ بیگ بہت زیادہ ہیں، تو وہ کہنے لگا مجھے شہرام صاحب نے فارم ہاؤس بھیجا ہے، میں راستے میں ہوں، کافی دیر ہو جائے گی. وہ کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں، میں کیب لے لوں گی. جیسے ہی وہ مال سے باہر آئی، مال کے باہر سامنے شہرام اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا. شہرام کی گاڑی کو اور شہرام کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ رکشے یا ٹیکسی کچھ بھی روکتی، شہرام گاڑی سے اترا اور اس کے پاس آ گیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا. کہنے لگا لاؤ بیگ مجھے دے دو، میں ویسے بھی گھر جا رہا ہوں تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں. وہ کہنے لگی نہیں، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی. وہ کہنے لگا میں پاگل کا بچہ دیکھتا ہوں تمہیں، جو تمہیں یہاں پر لینے کے لیے آیا ہوں، بیٹھو گاڑی میں. لیکن وہ بہت گھبرا رہی تھی. کہنے لگی میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، آپ زحمت مت کریں. اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف موجود تھا. شہرام نے سارے بیگ پکڑے اور ساتھ میں اس کی کلائی پکڑی اور اسے گاڑی تک لے کر آیا تھا. کہنے لگا مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تمہاری شادی ریحان سے ہونی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیا ہے. تمہاری شادی کو 1 ہفتہ باقی ہے اور بس 1 ہفتے میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا. میں تمہیں گھر ہی لے کر جاؤں گا، کہیں اور نہیں. چلو بیٹھو گاڑی میں. بڑا نارمل انداز تھا اس کا. نیلوفر ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھی تھی اور شہرام نے بھی اسے آگے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. شاپنگ بیگ بھی وہ پیچھے رکھ چکا تھا. گاڑی بند ہوئی. جیسے ہی گاڑی اس نے چلائی، مین روڈ سے وہ ایک سنسان سی سڑک پر گاڑی لے گیا. یہ دیکھ کر نیلوفر گھبرائی. وہ کہنے کی شہرام آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا شارٹ کٹ ہے، مجھے گھر جلدی جانا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے سامنے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال اور کہنے لگا لو اپنا پسینہ صاف کرو. توبہ اتنی گرمی ہے اور گاڑی کا AC بھی خراب ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شہرام کا رویہ ایک دم سے بدل کیسے گیا. اس نے جیسے ہی وہ ٹیشو پکڑ کر اپنا پسینہ صاف کرنا چاہا، اس ٹیشو کی تیز بو نے جیسے اس کے دماغ کو سن کرنا شروع کیا. جیسے ہی وہ تیز بو اس کے ناک کے نتھنوں سے ٹکرائی، اس کو غنودگی سی ہونے لگی. کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا سر بیک سیٹ پر ٹکا چکی تھی، لیکن مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنی بھی قوت نہیں رکھتی تھی کہ اپنی آنکھیں خود سے کھول سکے. لیکن اس کا دماغ جاگ رہا تھا. اس کا دل چاہا کہ مین سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑی کا دروازہ کھولے اور نیچے کود جائے، کیونکہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. جو کچھ اس کے ساتھ کرے گا یقیناً اس کے بعد وہ مرنے کی تمنا ہی کر سکتی تھی. بالکل مدہوشی کی حالت میں وہ آنکھیں بند کیے گاڑی کی پشت سے سر ٹکا لیتی ہے. جب 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی، فوراً ہارن دینے پر کسی نے دروازہ کھولا. گاڑی اندر داخل ہو چکی تھی. پھر شہرام نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا. نیلوفر کو اپنی باہوں میں بھر لیا. وہ ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی، اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی.
لیکن طاقت نہیں تھی، بس بے جان سے مکے تھے۔ نیلوفر یہ سن کر اسے دھکا دے کر دروازے کے پاس گئی تھی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ روتے ہوئے دروازہ بجانے لگی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، خدا کے لیے کوئی مجھے اس شخص سے بچا لے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جان من، یہاں کوئی نہیں ہے، بس شہرام ہے اور اس شہرام کی شرائط تم وہ پوری کر دو، تم باعزت گھر چلی جاؤ گی۔ لیکن دیکھو، نکاح پوری رضامندی سے کرنا پڑے گا۔ تم مجھے نکاح کے بعد کسی عمل پر روک نہیں سکتی، اور میں رکوں گا بھی نہیں۔ شادی کی رات تمہاری یادگار بنا دوں گا، بائی گاڈ، تم چاہ کر بھی بھول نہیں پاؤ گی۔ تمہارا پورا وجود مجھ سے پناہ مانگے گا۔ آخر 8 سال کا حساب ہے کزن، 8 سال جس اذیت میں نے گزارے ہیں، وہ اذیت تمہارے پر بھی تو رقم کرنی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ عزت سے میری ہونا چاہتی ہو یا بدنام ہو کر؟ چوائس تمہاری ہے سویٹ ہارٹ۔ بڑی مجنونی نظروں سے وہ نیلوفر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد دروازہ لاک کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر نیلوفر نے بے بسی سے اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جس کو بلانا ہے بلا لو، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، گڈ کزن، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آیا، کہنے لگا، مولانا صاحب آ گئے ہیں، سر پر دوپٹہ لے لو۔ کچھ دیر بعد ایجاب و قبول ہوا اور وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح اپنا آپ اس کو سونپ چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ واپس کر لے گیا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی نیلوفر نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اب میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ میں نے تو صرف اپنی عزت بچائی تھی اور اس کی قیمت اس نے مجھ سے اس طرح سے چکائی ہے۔ اچھا ہوتا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ہی مر چکی ہوتی۔ نیلوفر بہت رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ جتنی اس کی خواہش تھی کہ اس شخص کے چنگل سے نکل جائے، وہ بری طرح اس میں پھنس چکی تھی۔ اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ ابھی تو ایک امتحان اور تھا، اسے رشتے سے انکار کرنا تھا۔ رات تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ رات کو جب ملازمہ اس کو کھانے کے لیے بلانے آئی تو اسے تیز بخار تھا۔ ملازمہ نے باہر جا کر بتایا تو اس کی تائی کمرے میں آ گئی۔ تب وہ ہائے ہائے کر رہی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اس کی تائی اماں نے اس سے زبردستی چائے بسکٹ کھلایا، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی۔ 2 دن بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ اس کی تائی کہنے لگی کہ شادی سے پہلے تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے لڑکی، دیکھو خود کو، رنگت تو دیکھو کیسی پیلی پڑ گئی ہے۔ میں پارلر میں بات کر لی تھی، جاؤ جا کر اپنا فیشل کروا لو۔ وہ کہنے لگی کہ تائی اماں مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ کہنے لگی، ارے ایسے کیسے نہیں جانا، 5-6 دن بعد تمہاری شادی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، آپ ان لوگوں کو منع کر دیں۔ یہ سن کر اس کی تائی اماں کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں نہیں کرنی؟ نیلوفر نے کہا، بس مجھے نہیں کرنی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا سانس رک رہا ہے، میں ریحان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کل ایک لڑکی کے ساتھ مال میں باتیں کرتے دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے مجھے اس کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی تائی اماں کہنے کی، دیکھو بیٹا، مرد ایسا کرتے ہیں، اتنی سی باتوں پر رشتے نہیں توڑے جاتے۔ میں ریحان کی والدہ سے بات کروں گی، وہ اسے سمجھا دیں گی۔ شادی سے پہلے لڑکے لڑکیوں سے باتیں کیا کرتے ہیں، شادی کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی، خدا کے لیے آپ انکار کر دیں۔ اس کی تائی اماں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ اس کے بعد ریحان کے گھر تک بات پہنچ گئی اور ریحان یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار نیلوفر کو فون کر رہا تھا تاکہ اس سے بات کر سکے، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ 2 دن تک وہ اسے لگاتار فون کرتا رہا۔ جب اس نے فون نہیں اٹھایا تو پھر گھر آ گیا۔ رومانہ بیگم سے کہنے لگا وہ ایک بار نیلوفر سے بات کرنا چاہتا ہے۔ رومانہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا، نیلوفر سے کہا، جاؤ بات کرو، کیونکہ وہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے خود دیکھا ہے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ رومانہ بیگم کہنے لگی، کوئی غلط فہمی ہے تو آپس میں بیٹھ کر دور کر لو، دیکھو اس طرح سے رشتے نہیں توڑے جاتے۔ وہ ڈرائنگ روم میں گئی تو سامنے ریحان بیٹھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ تم نے کون سا نیا شوشہ چھوڑا ہے میرے بارے میں؟ کب دیکھا تم نے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ؟ کیوں جھوٹی بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے دیکھا ہے، اب میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ لیکن نیلوفر کا انکار اقرار میں نہیں بدلا، وہ اپنی بات پر اٹل رہی۔ ریحان کو اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، نیلوفر، بدنام تم ہو جاؤ گی، کیونکہ جس لڑکی کی شادی 3-4 دن پہلے ٹوٹ جائے
انگلیاں اسی پر اٹھتی ہیں۔ ریحان غصے سے جا چکا تھا، رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی تائی اماں، تایا ابا نیلوفر سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ شہرام نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا اچھا نہ ہو۔ اب نیلوفر ہمارے گھر کی عزت ہے، اگر وقت پر شادی نہیں ہوئی تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سے شادی کر لیتا ہوں، نیلوفر سے پوچھ لیں۔ اس وقت سکندر صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ رومانہ کے پاس انہوں نے جب نیلوفر سے پوچھا تو وہ کہنے لگی ریحان کے علاوہ جس سے مرضی شادی کر دیں، اعتراض نہیں ہے۔ اس طرح اس تاریخ پر نیلوفر دلہن ضرور بنی تھی، لیکن شہرام کی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ اپنے بیڈ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ شہرام نے دروازہ بند کیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر اپنے دونوں پاؤں رکھے اور پھر کہنے لگا، ادھر آؤ، جوتے اتارو میرے۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ نیلوفر چپ چاپ بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ وہ کہنے لگا، تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جوتے اتارو میرے۔ اس کا لہجہ بہت سخت اور سرد تھا۔ نیلوفر اٹھی اور اس کے جوتے اتارے، پھر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ کہنے لگا، چلو میرے سامنے اپنی جولری اتارو۔ نیلوفر نے ایک ایک کر کے اپنے سارے گہنے اتار دیے۔ وہ کہنے لگا، دوپٹہ بھی اتارو۔ آج کی رات اپنے تمام کپڑے تم میرے سامنے خود اتارو گی اور میرے کپڑے بھی تم ہی اتارو گی۔ یہ سن کر نیلوفر نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا۔ وہ کہنے لگا، چلو دوپٹہ اتارو اور اس کے بعد اپنی یہ چولی اور لہنگا بھی اتارو۔ نیلوفر نے روتے ہوئے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن شہرام جیب سے لائٹر نکال چکا تھا۔ کہنے لگا، خود اتارو گی یا پھر میں تمہارے لہنگے کو آگ لگاؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ نیلوفر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جیسے ہی شہرام نے لائٹر جلایا اور اس کی چست چولی کے قریب لے کر گیا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ وہ کہنے لگا، تو پھر اتارو نا، مجھے تمہارے وجود پر یہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ نیلوفر کے لہنگے پر گیا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، مگر شہرام نے اگلے ہی پل اسے چولی سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سیدھا شہرام کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کر کے شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نشہ اترا تھا۔ لائٹر اس نے ایک بار پھر جلایا اور دھیرے دھیرے اس کی چولی کی طرف لے کر جانے لگا۔ کیوں سوئٹ ہارٹ، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے سیٹسفائی کرو، میرے سامنے خود کو ہر ایک چیز سے آزاد کرو، اور پھر جو میں کہتا جاؤں وہ تم کرتی جاؤ۔ چلو شاباش، میری شرٹ اتارنے سے شروعات کرو۔ شیروانی تو وہ خود ہی اتار کر رکھ چکا تھا۔ وہ اسے گھبرا کر دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب اگلے ہی پل اس سخت لہجے میں بولا، کم آن، شرٹ اتارو میری۔ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کی طرف کیا۔ اس وقت شہرام کا بدن تپ رہا تھا جیسے انگارہ ہو۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اس کے بٹن کھولنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ شرٹ پوری کھل چکی تھی۔ کہنے لگا، اتارو میری شرٹ۔ تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ اس کی شرٹ کو اتار چکی تھی۔ تو میں بالکل ہر ایک پردے سے آزاد کر کے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے کہنے لگی، نہیں پلیز پلیز شہرام، اس سے آگے اور کچھ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر شہرام کہنے لگا، کیوں؟ شرم کیسی؟ ان شرموں کو دور کرنے کے لیے ہی تو تم سے نکاح کیا ہے میں نے، بیوی ہو میری، ہم میں کیسا پردہ؟ کوئی غیر تھوڑی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ کو بیڈ کے نیچے پھینکا، ایک ہاتھ اپنی گردن پر مسلنے کے بعد دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر نیم دراز بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے مجسمہ بنی تھی۔ جب کہنے لگا، چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ کب کباتے ہاتھوں سے اس نے سب سے پہلے اپنے گھونگھٹ کو سر سے اتارا اور الگ کیا۔ بالوں سے پن اتارتے ہی لمبے گھنے بال اس کے بکھر کر کاندھوں پر پھیل گئے۔ کھلے بالوں اور روتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس وقت اپنے شوہر پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر کہنے لگا، یہ حسن کتنا دل فریب ہے نا، آج میں اس حسن سے اپنے ہاتھوں سے ایسی ایسی گستاخیاں کروں گا کہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، نیلوفر دہل دہل کر کانپ رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، جیسے اپنے آپ کو اس کی نظروں سے بچانا چاہتی ہو، لیکن جلتا ہوا لائٹر دیکھ کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ شہرام بار بار اسے کہہ رہا تھا، 10 تک گنتی گنوں گا۔ ابھی وہ 5 پر ہی پہنچا تھا جب اس نے کپ کپاتے لبوں سے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی شہرام؟ کون شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ وہ اگلے ہی پل ہنس کر کہنے لگا، کہہ رہے ہو ہر شعور رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے؟
بس فرق یہ ہے کہ ہر کوئی تم جیسے رونا شروع نہیں کر دیتی۔ وہ لائٹر اس کے قریب لے کر آیا تھا۔ لائٹر کی آگ اس کی چوڑیوں کو ایک دم سے گرم ہو کر اس کی کلائی پر لگی۔ خوف کے مارے وہ خود کو بے لباس کر چکی تھی اور وہ اس کے حسن اور رعنائیوں کو دیکھ کر کھوتا چلا گیا۔ مزید صبر کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ تو اس پر شدتیں لٹا کر اپنی ذہنی اذیتیں دے کر پل پل مارنا چاہتا تھا، چیخیں نکلوانا چاہتا تھا، مگر لائٹر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ سہم رہی تھی کہ آج رات یقیناً وہ تکلیفوں سے دوچار ہونے والی تھی، مگر بے خودی میں وہ اس پر بے حد نرمی سے جھک چکا تھا۔ جہاں تک ساری رات اسے اپنے قریب کیے رکھا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے، اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ درد کے مارے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، شہرام پلیز اب تو معاف کر دیں، بخش دیں میری جان کو۔ نیند کے مارے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن وہ اسے مزید اپنی گرفت میں لے گیا۔ کہنے لگا، اتنی آسانی سے نہیں، خبردار جو تم نے آنکھیں بند کی تو جب تک میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو گی۔ اگر تم نے بھول کر بھی اپنی آنکھیں 1 سیکنڈ سے بھی زیادہ بند رکھی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ جب تک شہرام کا دل نہیں بھرا تھا اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ صبح 9 بج رہے تھے، 7 بجے وہ خود بھی سویا تھا، ابھی بھی سونے دیا تھا اسے بھی، مگر 9 بجے ہی دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ شہرام تو سر پر تکیہ رکھے سو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے سسکیاں بھرتی ہوئی نیلوفر اٹھی، اپنے چلنے کے انداز کو بہتر کرتی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھول دیا، سامنے تائی کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے سینے سے لگا کر کہنے لگی، نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو۔ چہرے پر وہ ایک رسمی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ بڑی مشکل سے نیلوفر نے مسکرا کر جواب دیا، پھر کہنے لگی، تمہیں خاندان کی رسم کا پتہ ہے نا؟ صبح کا ناشتہ ہر حال میں بہو کو ہی تیار کر کے سب کو دینا ہوتا ہے۔ جانتی تو وہ تھی، پر سب لوگ بزرگ بچے تک اٹھ جائیں گے تو چلو کھیر بنانی ہے، حلوہ پوری تیار کرنی ہوگی، پھر کشمیری چائے، لچھے دار پراٹھے۔ ناشتہ جتنا عمدہ ہو اتنی ہی بہو کے سلیقے کا اندازہ ہوتا ہے۔ میری بہنیں اور کچھ مہمان بھی یہ ناشتہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ان کے خاندان کی یہی رسم تھی۔ نیلوفر کا تو پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے تائی اماں، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اپنے دکھتے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹے تھے۔ کھا جانے والی نظروں سے اس نے شہرام کو دیکھا تھا، جو اوندھا لیٹا تکیے میں منہ دے کر سو رہا تھا۔ گزشتہ رات جس طرح وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا وہ کبھی بھی بھلانے والی بات نہیں تھی۔ پھر بھی ہمت کر کے اس نے جلدی سے پین کلر کھائی، کپڑے تبدیل کیے، ہلکی پھلکی جوڑی پہن کر نیچے چلی گئی۔ بار بار جمائیاں لیتی، آنکھیں بند کرتی ہوئی وہ کھانا تیار کر رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ جس طرح نیلوفر کی حالت ہو چکی تھی، آنے والی کچھ مہمان خواتین نے اسے دیکھ کر تنگ کرنے کے انداز میں کہا، رے لڑکی کی آنکھوں میں جس طرح نیند اتری ہوئی ہے، لگتا ہے دولہے راجہ نے پوری رات کمر سیدھی نہیں کرنے دی، دیکھو تو کیسے پیر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی ہے۔ ان کی باتوں پر چہرہ سرخ ہو چکا تھا نیلوفر کا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ شہرام بھی کچھ دیر بعد آ چکا تھا، سب کے سامنے انتہائی شریف بن کر مزے لے لے کر ناشتہ کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے سامنے ناشتے کو دیکھ کر ہی بے چین ہونے لگی۔ اس کا جی متلانے لگا۔ سبھی کھانے کی تعریفیں کر رہے تھے اور وہ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شہرام کے بھی ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تیمن نے اسے اشارہ کیا تو وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ واش روم میں وہ الٹیاں کر رہی تھی اور وہ باہر کھڑا ہو کر ناک چڑھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو چکرانے کی وجہ سے گرنے والی تھی، جب آگے بڑھ کر اس نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ نگاہ دیکھ کر وہ دم ساکت پڑ چکا تھا۔ شہرام چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، کیوں محترمہ، اتنی جلدی اثر ہو گیا؟ بائی گاڈ، میں باپ تو نہیں بننے والا۔ اس کے منہ سے الفاظ سن کر اگلے ہی پل زوردار تھپڑ شہرام کی گال پر پڑا۔ زبان بند رکھو اپنی، فالتو بات مت کرو۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے شہرام کی جلد بازی دیکھ کر وہ بولی، اچھا یہ تو مجھے کہہ رہی ہو، اپنے مجازی خدا کو؟ لگتا ہے رات والی سزا اتنی جلدی بھول گئی ہو۔ آج رات تو میں اس سے بھی ڈبل سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، اپنا رویہ۔ سب کے سامنے مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میری عزت پر کوئی بات آئی نا تو پھر دیکھنا۔ وہ جھڑک کر وہاں سے جا چکا تھا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن پھر خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ ہر رات وہ تھکے ہارے وجود کو لے کر بستر پر لیٹتی تو شہرام اس کے ساتھ نئے نئے طریقے اپنا کر رومانس کرتا، ویڈیو چلا کر سامنے رکھ دیتا، جس طرح یہ لڑکی کر رہی ہے تم بھی ویسا ہی کرو۔ یہاں تک کہ ایک شام لیپ ٹاپ پر انگریزی مووی لگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بے باک سین آیا تو وہ فوراً ہٹنے لگی۔
مگر وہ بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا دیکھو کیسے اپنے شوہر کو سیٹسفائی کر رہی ہے، اگر تم نے بھی میرے ساتھ ایسا نہ کیا تو پھر دیکھنا، حشر کے اوپر میں تمہارے شادی کو بھی اتنے دن گزر چکے اور وہ اسے سیٹسفائی کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی اور کیسے کروں، جو کچھ کہتے ہیں مانتی تو ہوں، میری اپنی تو جیسے کوئی زندگی ہی نہیں رہی، میں آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہوں، سارا دن میں یہاں آپ کے ساتھ گھر کے کاموں میں پھر لگی رہتی ہوں، آپ آتے ہیں سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور میرے ساتھ کمرے میں آتے ہی بس آپ کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کپڑے اتارو، اگر نہ مانوں تو دھمکیاں دیتے ہو، اگر مان لوں تو پوری رات اذیت سے دو چار کرتے ہو، کسی روز میں تنگ آ گئی نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لوں گی اور اپنے خون سے دیواروں پر لکھ جاؤں گی کہ مجھے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے شہرام۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ پہلے خون سے دیوار پر لکھ کر جاؤ گی، جب مرنے کے بعد تمہاری روح دیوار پر لکھے گی؟ اتنا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی مرنے کا شوق ہے تو مجھے موت دو، میں مار دیتا ہوں، ایسی مار ماروں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ جو کسی طرح اس کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھی، اسے بیڈ پر پٹک کر وہ خود اس پر حاوی ہو چکا تھا، یہاں تک کہ دو آنسو نیلوفر کی آنکھوں سے نکل کر بہنے لگے۔ شہرام اس کی بہتی آنکھوں سے آنسوؤں کو لبوں سے چومنے لگا۔ وہ تو جیسے ہی تھا کہ اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنی خواہشیں لٹاتا، لیکن نہ جانے کیوں آج اسے اس پر رحم آ چکا تھا، جھٹک کر چھوڑ کر گیا۔ اللہ کے لیے جاؤ، سو جاؤ، مر جاؤ، کسی کام کی نہیں ہو تم، جب دیکھو شکل پر 12 بجے بیٹھا ہی رہتی ہو۔ اگلے 2 دن تک وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، وہ کانپ نمٹا کر کمرے میں آتی اور فوراً سو جاتی۔ 3 دن تک اس کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ سو چکی ہوتی، اس کی نیند بھی پوری ہو چکی تھی۔ اس شام تائی اور تایا ایک عزیز کے ہاں تعزیت کے لیے گئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی جب باہر بادل برسنے لگے، موسم کافی سہانا ہو چکا تھا۔ اس کا دل پکوڑے کھانے کو چاہا، اپنے لیے پکوڑے فرائی کر کے اس نے چائے کا کپ لیا اور دالان میں بیٹھ کر صحن میں بارش کو انجوائے کرتے ہوئے پکوڑے کھانے لگی۔ بارش کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی، وہ اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ گرمیوں کی بارش، پھر باریک لباس اس کے وجود سے چپک چکا تھا، رانوئی خد و خال واضح ہو چکے تھے، وہ آنکھیں بند کیے بازو پھیلائے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ جب چوکیدار نے دروازہ کھولا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کی آواز سن کر جیسے ہی پلٹ کر اس نے دیکھا تو سامنے شہرام تھا۔ پہلی نظر ہی جب اس کی نیلوفر پر پڑی تو آنکھیں جھپکنا بھول چکا تھا، مگر نیلوفر خود کو چھپاتی کمرے کی طرف بھاگی۔ اس بات نے اسے مشتعل کر دیا، وہ غصے میں اس کے پیچھے ہی گیا تھا جو واش روم میں گھس چکی تھی، جلدی سے کپڑے بدلنے لگی، مگر واش روم کے دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولو، کس کی اجازت سے اندر آئی ہو؟ بارش میں نہا رہی تھی نا، میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ نہاؤ، یہ کیا اصول ہے نیلو؟ اور بی بی کھولو دروازہ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی شہنام میں کپڑے چینج کر رہی ہوں، تھوڑی دیر رکیں، مگر اگلے ہی پل اس نے دروازے پر زور سے مکہ مارا، نہ جانے کیسے دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے وہ اپنے آپ کو بمشکل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جب آگے بڑھ کر اس نے شاور کھول دیا۔ دونوں ہی پانی میں بھیگ رہے تھے اور وہ اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ شہرام پلیز نہیں کیجیے، مگر اسے شاور کے نیچے کھڑا کر کے خود پیچھے ہٹ چکا تھا، کہنے لگا بہت شوق ہے نا بارش میں نہانے کا، اب نہاؤ نا میرے سامنے، یہی تمہاری سزا ہے، جب تک میں تمہیں دیکھ دیکھ کر تھک نہیں جاتا تب تک تم پانی میں بھیگتی رہو گی۔ مسلسل 1 گھنٹے سے وہ پانی میں بھیگ رہی تھی، جسم پر جھریاں آنے لگی تھی، پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ کپ کپا رہی تھی، مگر سامنے بیٹھے شخص کو اس پر رحم نہیں آیا، وہ تو جیسے خود کو اس پر حکمران سمجھ رہا تھا۔ نظریں سر سے پیر تک گردش کر رہی تھی۔ جب نیلوفر بے ہوش ہو کر گر گئی، آگے بڑھ کر شہرام نے اسے اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے اس نے اسے چینج کرایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ بخار اور سردی سے وہ کانپ رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی شہرام مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کریں، مجھے کچھ مت کریں۔ وہ رو رہی تھی، بے ہوشی میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ یہی لمحہ تھا جب شہرام کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا، نفرت اور ضد کی آڑ میں اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کس حد تک آگے بڑھ چکا تھا، اس کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ دوا دینے کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ گیا، 3-4 گھنٹے لگے تھے۔ جب وہ نارمل ٹیمپریچر پر آئی تھی، گہری نیند میں سوئی دیکھ وہ بھی پاس ہی لیٹ چکا تھا۔
اگلی صبح جب شہرام کی آنکھ کھلی تو بیڈ خالی تھا۔ اس نے نیلوفر کو آواز دی۔ جب دیکھا تو نیچے اس کے ماں باپ آ چکے تھے اور وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ کچن میں جا کر وہ کہنے لگا، یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، کمرے میں جاؤ، ملازمہ بنا لے گی۔ مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ نہیں، ان سب کی ضرورت نہیں، اس گھر میں اسی لیے تو ہوں میں، سارا دن سب کی خدمت ہی کروں، کھانے بنا کر کے لاؤں، رات کو بستر پر آپ کو سیٹسفائی کروں۔ قبول کر لیا ہے میں نے سب کچھ، مگر یاد رکھیے گا، نیلوفر بد دعا نہیں دیتی، مگر اس کی سسکیاں آپ کو برباد ضرور کریں گی۔ شہرام کو چپ لگ چکی تھی۔ وہ باہر آ چکا تھا۔ اس لڑکی کو یوں خاموش دیکھ کر اسے بے چینی ہونے لگی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہر ایک پردے سے آزاد کرتی جا کر شہرام کے سامنے بیٹھ گئی کہ کر لیجئے جو کرنا ہے، بتائیے کیا کروں، اپنا آپ کس طرح آپ کو سیٹسفائی کروں۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی خوف نہیں تھا۔ شہرام نے اگلے ہی پل اس سے نظریں پھیر لیں اور بستر پر پڑا دوپٹہ اس کی جانب اٹھایا۔ پاگل مت بنو، ڈھکو خود کو، میں صرف اور صرف تمہیں پریشان کرنے کے لیے، اذیتوں سے دوچار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنے کا کہتا تھا، جبکہ حقیقت میں مجھے تمہارے اس وجود میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری سفید چمڑی پر مرتا ہوں؟ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں، سمجھ میں آیا؟ میں چاہوں تو اسی کمرے میں تمہارے سامنے 2 لڑکیوں کے ساتھ رومانس کر سکتا ہوں، اور تم چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ طنزیہ ہنس کر کہنے لگی کہ اچھا چلیے کر کے دیکھ لیجیے۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے چیلنج کر رہی ہوں نیلوفر؟ کہنے لگی، نہیں، کھلی اجازت دے رہی ہوں، کر کے دیکھ لیجیے۔ شہرام کو لگا تو جیسے اس کی دھمکیاں اس پر کام کریں گی، پہلے کی طرح ڈر کر کانپے گی، روئے گی، اس کے سامنے گڑ گڑائے گی، مگر وہ لڑکی تو بالکل بے خوف ہو چکی تھی۔ بار بار شہرام کے ذہن میں وہ سارے واقعات گھوم رہے تھے جن میں اس نے اب تک اسے اذیتیں دی تھیں، اور ایسی ایسی ذلتیں دی تھیں کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ اس وقت رنگ روڈ پر موجود تھا، گاڑی نارمل سپیڈ پر تھی، ذہن میں وہ مناظر چل رہے تھے جب اس نے اسی بہانے سے باہر بلایا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اس کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اتنا ہی نہیں، ایک ساتھ 15 گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ لاؤنج میں تائی امی نیوز چینل لگا کر بیٹھی تھی جب اچانک ہیڈ لائن چلی کہ لاہور رنگ روڈ پر ایک بہت ہی خطرناک افسوسناک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ نیلوفر بھی وہی موجود تھی جب ایک کیمرہ مین نے گاڑی کی طرف کیمرہ گھمایا۔ 3 گاڑیاں بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ تبھی ایک نمبر پلیٹ پر اس کی نظر پڑی۔ یہ گاڑی تو شہرام کی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ تائی امی، یہ گاڑی تو شہرام کی ہے، نمبر پلیٹ شہرام کی گاڑی کا ہے۔ دونوں ہی گھبرا چکی تھی۔ تبھی فون پر رنگ ٹون بجنے لگی۔ شہرام کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ دیوانہ وار وہ سب اسپتال کی طرف بھاگ گئے۔ بار بار یہ خبریں آ رہی تھیں کہ 25 کے قریب لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 12 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ سن کر ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نیلوفر اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے بد دعا جیسے الفاظ شہرام کے لیے نکالے تھے۔ تائی اماں اور تائی ابو کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسپتال میں مرنے والوں کو سب سے پہلے دکھایا گیا۔ ان پر تو قیامت گزر چکی تھی، ان میں شہرام نہیں تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ شہرام اس وقت ICU میں ہے، اس کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے، دماغ میں بھی چوٹیں آئی ہیں، آپ دعا کیجیے۔ روتے روتے وہ سبھی دعا مانگ رہے تھے۔ ٹھیک 2 دن ان پر کسی قیامت سے کم نہیں گزرے تھے۔ 2 دن بعد ہی وہ ہوش میں آیا تھا۔ وہ خطرے سے باہر تھا۔ سب سے پہلے تائی امی اور تائی ابو سے ملنے کے لیے گئے۔ وہ اٹک اٹک کر ان سے بول رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان 2-3 ملاقاتوں میں نیلوفر ایک بار بھی نہیں آئی تھی۔ دل میں وہ شدید شرمندہ تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ نیلوفر کے قدموں میں گر کر معافی مانگے۔ بڑی مشکل سے آکسیجن ماسک منہ سے ہٹا کر اپنی ماں سے بولا، امی، نیلو کدھر ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ تائی امی کہنے لگی، آئی ہے، باہر بیٹھی ہے، تمہاری صحت یابی کے لیے قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ شہرام کے کہنے پر نیلوفر کو اندر بلایا گیا۔ وہ جب اندر اس کے سامنے پہنچی تو کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کہنے لگا، نیلوفر، میں موت کو اپنے سامنے بے حد قریب سے دیکھ کر آیا ہوں، اور جانتی ہوں آخری خیال کیا تھا؟ صرف تم تھی۔ میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید میں تم سے معافی مانگنے سے پہلے ہی مر جاؤں گا، لیکن شاید یہ دوسری زندگی مجھے اس لیے ملی ہے۔ تمہاری دعائیں تھیں جو مجھے واپس لے آئیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ رہا تھا، مگر نیلوفر نے فوراً سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کہنے کی، نہیں، پلیز معافی مت مانگے،
آپ کو اس وقت ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا، آپ چپ رہیں۔ 1 ہفتہ اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ چکا تھا۔ نیلوفر نے جس طرح سے اس کی خدمت کی وہ تو الٹا شرمندہ ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ اس کے ساتھ اب تک کیا کرتا آیا اور اس نے کیا کیا۔ حالانکہ وہ اسے اس وقت محتاج دیکھ کر اپنے بدلے اتار سکتی تھی، لیکن وہ تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اسے ہر ایک چیز دیتی تھی۔ اسے نہلاتی، کپڑے چینج کرواتی، بالوں کو وہی سجاتی جیسے وہ خود کیا کرتا تھا۔ اس روز وہ نیلوفر کے ساتھ ہی اسپتال گیا تھا۔ جب ڈاکٹر نے اس کے بازو سے بینڈیج اتارا وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس حادثے نے اسے کافی بدل دیا تھا۔ چپ چاپ بیٹھا رہتا، اپنے کام کرتے ہوئے نیلوفر کو دیکھتا تو کہنے لگتا، نہ کیا کرو، نوکر نہیں ہو تم میری، جاؤ میں اپنا کام خود کر لوں گا۔ مگر وہ یہی کہتی، بیوی ہوں آپ کی، یہ سب کچھ مجھ پر فرض ہے۔ ویسے بھی آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں وہ سب کچھ آپ کو معاف کر چکی ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی، وہی کافی ہے۔ جتنی اذیتیں آپ نے اس وقت کاٹی ہیں یقیناً وہ ان تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھیں جو میں نے محسوس کی تھی۔ دھیرے دھیرے رشتہ بحال ہونے لگا، مگر اب اس رشتے میں کسی طرح کی کوئی الجھن یا رنجش نہیں تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کرنے لگے تھے، اور اس بار شرم نہیں تھی بلکہ محبت کا ہاتھ نیلوفر نے بڑھایا تھا، اور دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے، ہنستے مسکراتے، تلخ یادوں کو چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔